یا آپ روزہ افطار کرتے ہیں تو جب کھجور کھاتے ہیں تو کبھی دیکھیے گا اس میں جہاں کھجور میں سے جو لائن ہوتی ہے نا اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے بہت باریک سی، اور یہ بڑی یعنی ایک ایسی چیز ہے جو ان نوٹسیبل ہے، یعنی اتنی بھئی اس کو کبھی کسی نے شاید نوٹ بھی نہ کیا ہو کہ یہ جھلی ہے۔ آپ دیکھیں بنانے والے کو اپنی سلطنت میں کس کس شے کی خبر ہے، اس نے بنائی ہے نا تو اس کو پتہ ہے کہ کھجور کی چھلکے کے گٹھلی کے اوپر ایک جھلی بھی ہوتی ہے، تو اس نے کہا اس جھلی کو قطمیر بولتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو اس چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے، یعنی یہ ادنا ہونے کی مثال ہے۔ اچھا، اب اس آیت مبارکہ کو بھی اولیاء اللہ کرام پر چسپاں کیا جاتا ہے، اور یہ جو نہ ماننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ قرآن میں کہتا ہے والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر، وہ تو کسی شے کے مالک بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس آیت مبارکہ کو اللہ کے بندوں پر لگائیں، اچھا تو پھر حضور نے حضرت ربیہ سے کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اسألک مرافقۃ فی الجنہ، یا رسول مجھ جنت میں اپنا ساتھ دے دیں۔ اب اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ کے بندے کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے تو حضرت ربیہ نے تو دنیا نہیں مانگی تھی، انہوں نے تو ڈائریکٹ جنت پہ چھلانگ لگا دی تھی۔ تو حضور نے فرمایا تجھے مل گئی ہے اب کثرت نوافل سے میری مدد کر، یعنی شکرانے کے طور پر ساری زندگی کثرت نوافل رکھنا۔ تو دنیا کی تو بات چھوڑے، وہ تو مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور وہ جو ان کے قدموں سے جڑے ہوئے ہیں، اب یہ تو تار ہے نا، سلسلہ بسلسلہ چلتا جاتا ہے، مطلب اب ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ان میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ یقین دے رکھا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے خزانوں کے مالک ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا کہ میں تو محبوب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ وہ کیسی محبت ہے جس میں محبوب محب کہہ نہیں اس چیز کو چھیڑنا نہیں یہ میری ہے، محبوب تو ہوتا ہی وہی ہے جس پہ سب نثار ہوتا ہے۔ تو جو محبوب سے کچھ اٹھا کے چھپا کے رکھ لیا جائے تو پھر تو محبت کامل ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، اللہ سے کوئی بندہ کوئی چیز زبردستی نہیں لے سکتا، اللہ جس کو جو دیتا ہے محبت کی وجہ سے دیتا ہے، اس کا پیار، اس کی چاہ۔ دیکھیں نا میں نے آپ کو پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی بات سنائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ یا موسیٰ اللہ سے دعا کریں مجھے میری بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں، اللہ سے پوچھ کے آئیں مجھے بیٹا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ گئے، انہوں نے کہا اللہ نے کہا موسیٰ اس کو کہہ دے اس کی قسمت میں اولاد نرینہ نہیں۔ تو وہ پھر جب واپس آئے حضرت موسیٰ نے آ کے اس وہ انتظار کری تھی، اس کو بتایا، اس کو روتی ہوئی چلی کہ بڑا دل خفا اس کا ہوا۔ تو 9 اور 10 مہینے گزرے تو وہ گود میں ایک صحت مند تندرست توانا بچہ لے کے بیٹا لے کے حضرت موسیٰ کے سامنے آئی۔ اس نے کہا یہ آپ نے تو کہا تھا اللہ کہتا بیٹا کوئی نہیں، تو یہ مجھے اسی نے دیا ہے، میرا ہی بیٹا۔ حضرت موسیٰ پھر طور پہ جب گئے تو کہنے لگے باری تعالیٰ آپ نے تو فرمایا تھا اس عورت کی قسمت میں اولاد نرینہ نہیں ہے، تو آپ میں تو وہ تو بیٹا لے کے آئی ہے میرے پاس۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جائیں انسان کا گوشت لے کے آئیں۔ اب موسیٰ نے چھری اٹھائی، پیالہ اٹھایا، پورے بنی اسرائیل میں پھرے، تو کون دیتا ہے زندہ بندہ گوشت کاٹ کے؟ کوئی بکری ہوتی، کوئی بھیڑ ہوتی تو کوئی ذبح بھی کر لیتا، جسم سے کون کاٹ کے دے؟ کسی نے نہ دیا۔ موسیٰ واپس آ رہے تھے تو رستے میں کوئی مست ملنگ بیٹھا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے سوچا چلو حجت ہی پوری ہو جائے گی، یہ نہ ہو کہ بھی اس سے نہیں پوچھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا بھئی اللہ پاک نے کہا انسان کا گوشت دے دو۔ اس نے کہا موسیٰ جدھر سے آپ کا دل کرتا ہے کاٹ لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نہیں کاٹتا بھئی تو خود اتار کے دے۔ اس نے اپنا بازو ایسے لمبا کیا اور یہاں سے چورا مارا اور گوشت اتار کے موسیٰ کے پیالے میں ڈال دیا۔ ابھی موسیٰ تھوڑا آگے گئے تو اس نے کہا ذرا 1 منٹ واپس آئیں موسیٰ، اللہ نے گوشت مانگا یہ تو نہیں بتایا کدھر کا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اس کو میرے رخسار کا گوشت چاہیے ہو۔ تو اس نے چھری پکڑی اور یہاں سے کاٹ کے گوٹا ڈال دیا اس کے اندر۔ پھر موسیٰ آگے گئے، اس نے کہا ٹھہریں واپس آئیں کدھر، اس نے پیٹھ کا نہ مانگا ہو، پیچھے سے اتار کے دیا۔ پھر گئے، پھر کہا واپس آئیں کدھر، پوٹ کا نہ مانگا ہو، پورا جسم اس نے چھیل دیا اپنا، اور گوٹے کاٹ کاٹ کے موسیٰ کے پیالے میں رکھے، اور موسیٰ کے پیالہ لے کے طور پہ پہنچے تو اللہ تو علام الغیوب ہے، پر سکھانا موسیٰ کو تھا، گوشت تو موسیٰ کے اوپر بھی تھا نا۔ اللہ نے کہا تھا انسانی گوشت لائے تو موسیٰ بھی تو انسان ہی تھے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کیا بنا؟ کہنے لگے باری تعالیٰ ایسے تو کوئی دیتا نہیں تھا، پھر ایک دیوانہ ایسا مل گیا جس نے پورا بدن ہی چھیل کے دے دیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ جب وہ عورت تیرے پاس سے اٹھی تو اس کے پاس گئی، تو بتا جو ہمیں ایسا دیتا ہو اس کو ہم کیوں نہ دیں؟ مانگنے کو تو سب کرتے ہیں نا، مگر کوئی دینے والا بھی تو بنے۔ صاحب سب کا ایک ہے، لاکھوں میں کوئی صاحب کا کوئی ایک ہے اور صاحب سب کا ایک ہے۔ وہی بات ہے کہ
اتنی بہت مخلوق میں مجھ کو یاد رکھے جب میرا خدا، حسرت ہے مجھ کو بھولوں جو اس کو جب کہ ہے واحد میرا خدا۔ تو وہی منہ رکھنا پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میرے جیسوں آپ جیسوں کی پھر منہ اوقات ہم کرتے کیا رہتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ کے نام پہ سب دے دیتے ہیں، تو جب کبھی وہ ہاتھ پھیلاتے ہوں گے تو اللہ پاک تو فرماتا ہوگا نا اس میرے بندے نے میرے نام پہ کیا نہیں کیا، وہ پھر رابطے ہوتے ہیں نا۔ تو یہ اس طرح کی آیتیں والذین تدعون من دونہ، سب لوگوں کو، اب اس کو پیچھے لے جائیں، اللہ کہتا ہے وما یستوی البحران، دو دریا بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو دو بندے کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ایک دریا میٹھا ہے اور ایک کھاری ہے، جبکہ بہائے دونوں اللہ نے ہیں، تو ایک بندہ متقی پرہیزگار اللہ کے قرب میں ہے، دوسرا گناہگار ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے میٹھا پانی پیاس بجھاتا ہے، گلے سے خوشگواری سے اترتا ہے، ایسے اللہ کا نیک بندہ اللہ کے پاس کوئی درجہ رکھتا ہے جس کی باتیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور کھاری اور کڑوے پانی جیسے لوگ ہمارے جیسے ہوتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے، تو جب ہم کام کے ہیں ہی نہیں تو پھر کام بنائیں کیا اور کام نکالیں کیا؟ لیکن انکار کرنا کہ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں لے سکتا، یہ بات غلط ہے۔